پیش خدمت ہے کہانی امرو اور پرستان شہزادی۔ امرو آج کل آرام کرنے میں مصروف تھا۔ سردار امیر حمزہ لشکر لے کر طلسم ہوش ربا میں جادوگروں سے جنگ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے امرو عیار کو دربار میں بھی نہ جانا پڑتا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں بستر پر لیٹا آرام کرتا رہتا تھا، اور اسے سب سے زیادہ آرام اس بات سے مل رہا تھا کہ اس کی بیوی چاند تارا بھی آج کل اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، اس لیے وہ سارا دن بستر پر لیٹا نوکروں پر حکم چلاتا رہتا، خانسامہ کو کہہ کر عجیب و غریب کھانے پکواتا، اور پھر جو کھانے اسے پسند نہ آتے وہ پھینک دیتا، اور ساتھ ہی خانسامہ کی تنخواہ میں سے ان کھانوں کی رقم کاٹ لینے کا اعلان کرتا۔ یہی حال اس نے دوسرے نوکروں کا بھی کر رکھا تھا، جس سے ذرا غلطی ہو جاتی اس کی تنخواہ کٹنے کا اعلان ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کے سارے نوکر اس سے بے حد تنگ آ چکے تھے۔ ایک روز جب وہ بے حد تنگ ہو گئے تو انہوں نے رات کو اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ امرو کو کہیں دور بھیج دیا جائے، تاکہ کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امرو بہت بڑا عیار ہے، وہ فوراً ہی ساری سازش سمجھ جائے گا۔ آخر ایک بوڑھا نوکر بول اٹھا، یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے ایسے چکر میں ڈالوں گا کہ 10 سال تک واپس نہ آ سکے گا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، لیکن کیسا چکر، کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ سب نوکروں نے مل کر پوچھا، بس تم بے فکر رہو، ابھی میں کچھ نہیں بتاتا، صبح تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بوڑھے نے کہا، اور چونکہ سب نوکر جانتے تھے کہ بوڑھا بے حد عقل مند ہے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی بوڑھا نوکر امرو عیار کے پاس حاضر ہو گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، آنکھوں سے اداسی جھلک رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ امرو عیار نے بوڑھے نوکر کو دیکھتے ہی پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، جو کام ناممکن ہے وہ تو ناممکن ہی ہوتا ہے۔ 10 کروڑ ہیرے، اور ہیرے بھی ایسے کہ ایک ایک ہیرا 10 کروڑ سے زیادہ قیمت کا ہو۔ بہرحال چھوڑیں، نوکر نے کہا۔ 10 کروڑ ہیرے، اور ہر ہیرا 10 کروڑ کا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں ہیں یہ ہیرے؟ امرو عیار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے چونک پڑا تھا۔ چھوڑیں حضور، ان کا حصول ناممکن ہے، آج تک بڑے بڑے بہادر اسے حاصل نہ کر سکے، نوکر نے جان بوجھ کر کہا اور مڑ کر جانے لگا۔ ارے ٹھہرو شمسو بابا، ٹھہرو، مجھے بتاؤ، تفصیل سے بتاؤ، آخر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیسے ہیرے؟ کہاں ہیں یہ ہیرے؟ امرو عیار نے کہا، جناب اب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہیرے 10 کروڑ ہیروں کا خزانہ کہلاتے ہیں اور پرستان کی شہزادی کی ملکیت ہے۔ پرستان کی شہزادی نے یہ خزانہ وادی خندہ میں چھپایا ہوا ہے، اور اس کی حفاظت انتہائی خوفناک دیو کرتے ہیں۔ شمسو بابا نے جواب دیا، وادی خندہ، یہ کہاں ہے بھلا، اور تمہیں اس بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، حضور میرا دادا بہت بڑا جادوگر تھا، وہ بے حد ظالم اور سفاک آدمی تھا، لیکن میرے باپ نے جادو سیکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بے حد شریف آدمی تھا، اس لیے میرے دادا نے میرے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، تو میرا باپ یہاں آپ کے دادا حضور کے پاس آ کر ملازم ہو گیا، اس نے یہیں شادی کی اور پھر وہ یہیں فوت ہو گیا، میری پیدائش یہیں ہوئی، اور میں پہلے آپ کے والد حضور کا ملازم رہا اور اب آپ کا ملازم ہوں۔ میرے دادا کو علم تھا کہ میں یہیں رہتا ہوں، اس لیے وہ کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اگر میں پرستان کی شہزادی کا خزانہ حاصل کر لوں تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن سکتا ہوں، لیکن میں کمزور آدمی ہوں، دیووں سے نہیں لڑ سکتا، پھر میرے دادا کا جادو بھی ظلم کی وجہ سے جادو دیوتا نے چھین لیا تھا، اس لیے وہ میری مدد نہ کر سکتا تھا۔ پھر میرا دادا فوت ہو گیا، لیکن اب بھی وہ کبھی کبھی خواب میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں ضرور اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ آج رات بھی وہ میرے خواب میں آیا تھا۔ بوڑھے نوکر نے کہا، اوہ، پھر تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ امرو عیار نے کہا، حضور میں بھلا کیسے خزانہ حاصل کر سکتا ہوں، اس کی حفاظت دیو کرتے ہیں، بھلا اس قدر خوفناک اور طاقتور دیووں سے کون لڑ سکتا ہے؟ پھر پرستان کی شہزادی بھی خزانے کی حفاظت کے لیے خود وہاں آتی ہے۔ بوڑھے نوکر نے جواب دیا، پھر یہ خزانہ میں حاصل کروں گا، میں دیووں اور شہزادی سے نہیں ڈرتا، مجھ سے تو پورا طلسم ہوش ربا کامتا ہے، اور میں نے تو پرستان کے سینکڑوں بڑے بڑے دیو اپنی عیاری سے مار ڈالے ہیں، میں یہ خزانہ ضرور حاصل کروں گا، بھلا اتنا بڑا خزانہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن یہ وادی خندہ کہاں ہے؟ امرو عیار نے فوراً کہا، میرے دادا نے مجھے خواب میں آ کر بتایا تھا کہ یہ وادی خندہ ملک تران کے شمال میں واقع مختلف رنگوں کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ بوڑھے شمسو نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، اب میں سمجھ گیا،
میں نے یہ پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں ابھی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. بلاؤ سب نوکروں کو تاکہ میں انہیں ہدایات دے سکوں تاکہ وہ میری غیر حاضری میں گھر کا انتظام سنبھال سکیں. عمرو عیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور بوڑھا نوکر مسکراتا ہوا گیا اور اس نے جا کر سارے نوکروں کو اکٹھا کیا اور انہیں خوشخبری سنائی تو وہ سب حیران رہ گئے کہ شمسو بابا نے ضرور کوئی ایسی ترکیب استعمال کی ہے. جب شمسو بابا نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بے حد ہنسے کہ شمسو بابا نے واقعی لاجواب ترکیب استعمال کی ہے. مگر شمسو بابا ایسا خزانہ ہے بھی صحیح؟ ایک نوکر نے پوچھا. ہاں ہے، مجھے واقعی میرے دادا نے بتایا تھا. میرے دادا واقعی بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن عمرو عیار کو یہ خزانہ نہیں مل سکتا. اسے ناکام آنا پڑے گا کیونکہ خزانے کی حفاظت کرنے والے دیو بڑے سخت اور ظالم ہیں. بوڑھے شمسو نے جواب دیا. چلو ٹھیک ہے، ہماری جان تو بچی رہے گی. اپنے آپ ٹکریں مار کر واپس آ جائے گا عمرو عیار، نوکروں نے کہا اور پھر وہ سب اکٹھے ہو کر اس کے پاس پہنچ گئے. عمرو عیار اس دوران لباس تبدیل کر چکا تھا اور پھر نوکروں کو ہدایات دے کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ملک تران کی طرف روانہ ہو گیا اور نوکروں نے اطمینان کا سانس لیا. عمرو عیار منزلیں مارتا ہوا ایک ہفتے کے بعد ملک تران کے شمال میں واقع مختلف رنگوں کے پہاڑوں کے درمیان موجود خوبصورت وادی میں پہنچ گیا. لیکن یہ وادی بالکل ویران تھی، یہاں کوئی قبیلہ نہ رہتا تھا. یہاں پہنچ کر اب عمرو عیار سوچنے لگا کہ اتنی بڑی وادی میں خزانہ کہاں ڈھونڈے اور کس طرح معلوم کرے کہ خزانہ کہاں ہے. آخر سوچتے سوچتے ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی. اس نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں کہ 10 کروڑ خزانے کے دیو کہاں ہیں، وہ آ کر اس کا مقابلہ کریں. اسے یقین تھا کہ اس کی آواز جیسے ہی دیووں تک پہنچے گی وہ باہر آ جائیں گے اور اس طرح اسے خزانے کی جگہ معلوم ہو جائے گی. عمرو عیار اسی طرح آوازیں دیتا ہوا وادی میں گھومتا رہا اور پھر ایک جگہ پہنچ کر جیسے ہی آواز دی یک لخت فضا میں ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا اور دوسرے لمحے نیلے رنگ کے پہاڑ سے ایک خوفناک دیو نیچے اترتا نظر آیا. یہ سینگوں کی بجائے چوٹی والا دیو تھا. اس کا سارا سر گنجا تھا، سر کے درمیان سے ایک لمبی سی چوٹی پیچھے کو لہرا رہی تھی. اس کے کان بڑے بڑے تھے. اس نے نیلے رنگ کا زیر جامہ پہن رکھا تھا. وہ پہلوانوں کی طرح اکڑتا ہوا آ رہا تھا. کس کی موت نے اسے دعوت دی ہے؟ میں چوٹی دیو ہوں، 10 کروڑ خزانے کے دروازے کا پہرے دار. کون مجھ سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس دیو نے داڑتے ہوئے کہا اور عمرو عیار یہ سن کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا کہ چلو اسے دروازے کا تو پتہ چل ہی جائے گا. چنانچہ جیسے ہی دیو قریب آیا عمرو عیار خوف سے کانپتا ہوا نیچے گر گیا اور دیو نے اسے خوف زدہ دیکھ کر کہے لگانا شروع کر دیے. ہا ہا ہا، مجھے دیکھ کر ہی بڈھا ڈر گیا ہے، یہ مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ چوٹی دیو نے ہا 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 کہہ کر فاتحانہ انداز میں کہا لگایا. تم چوٹی دیو ہو؟ ارے تم تو بہت اچھے دیو ہو. میرا نام عمرو عیار ہے، مجھے پرستان کی شہزادی نے بھیجا ہے. اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس طرح آواز لگاؤں گا تو چوٹی دیو آ جائے گا. عمرو عیار نے فوراً ہی عیاری بھرے لہجے میں کہا. پرستان کی شہزادی نے تمہیں بھیجا ہے؟ مگر کیوں؟ دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. میں دراصل دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میں خراب ہیروں کو ٹھیک کر دیتا ہوں. پرستان شہزادی نے کہا ہے کہ اس کے خزانے کے ہیرے پڑے پڑے خراب ہو گئے ہیں، اس لیے میں جا کر انہیں ٹھیک کر دوں. تم مجھے ان ہیروں کے پاس لے چلو، پھر دیکھو میں انہیں کیسے ٹھیک کرتا ہوں. عمرو عیار نے فوراً ہی چکر چلاتے ہوئے کہا. یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی خزانے کے پاس نہیں جا سکتا. اگر میں اجازت دوں تب بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ نیلا دیو، سبز دیو اور ان کا سردار باگڑ دیو تمہیں دیکھتے ہی کھا جائیں گے. چوٹی دیو نے نرم لہجے میں کہا. یہ پرستان شہزادی کا حکم ہے جو اس خزانے کی مالک ہے. تم بے شک ان دیووں کو بلا لو، وہ شہزادی کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ پرستان شہزادی انہیں جلا کر راکھ کر دے گی. عمرو عیار نے جواب دیا. ٹھہرو، میں انہیں بلاتا ہوں. اگر پرستان شہزادی کا ایسا حکم ہے تو انہیں ضرور اس کا علم ہوگا. چوٹی دیو نے کہا اور پھر اس نے زور زور سے کسی اجنبی زبان میں چیخنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد ارد گرد کی وادیوں سے خوفناک دیووں کے سر نظر آنے لگے. ان میں واقعی ایک نیلا دیو تھا، دوسرا سبز دیو تھا، لیکن تیسرا دیو جسے چوٹی دیو باگڑ دیو کہہ رہا تھا ان سب سے زیادہ خوفناک شکل والا نظر آ رہا تھا.
اس کا رنگ بھورا تھا، اس کے بڑے بڑے خوفناک دانت تھے اور آنکھیں پھٹی پھٹی سی لگتی تھی۔ کیوں بلایا ہے ہمیں چوٹی دیو؟ ان تینوں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، اور جواب میں چوٹی دیو نے انہیں امرو اجار کی بات بتا دی۔ پرستان شہزادی کا کوئی حکم ہمارے پاس نہیں ہے، یہ آدم زادہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم ابھی اس کو کھا جاتے ہیں، سب دیووں نے بیک آواز ہو کر کہا، اور وہ سب غصے سے دھاڑتے ہوئے امرو اجار کی طرف بڑھے۔ اب تو امرو اجار بے حد گھبرایا، اس کی اپنی عیاری اسے مروا رہی تھی۔ وہ ایک دیو کا مقابلہ کرتا یا دو کا؟ یہاں تو اکٹھے 4 خوفناک دیو تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب کیا کرے کہ اچانک فضا میں سائیں سائیں کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف خوشبو سی پھیل گئی، اور سب دیو یہ آواز سن کر اور خوشبو سونگتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ شہزادی پرستان آ رہی ہے، ہماری ملکہ آ رہی ہے، ان سب نے بیک آواز ہو کر چیخنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے آسمان پر ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے انتہائی خوبصورت لباس اور انتہائی قیمتی زیورات پہنے ہوئے تھے، اس کے پر بھی بڑے بڑے اور خوبصورت تھے۔ وہ ان دیووں کے قریب آ کر زمین پر کھڑی ہو گئی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس نے دیووں کو ایک طرف ہٹنے کے لیے کہا، مجھے اطلاع مل گئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عیار میرا خزانہ لوٹنے چل پڑا ہے، اس لیے میں خود یہاں آ گئی ہوں۔ یہ بوڑھا کون ہے؟ یہ تو وہ عیار نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی سیدھا سادہ سا آدمی لگتا ہے، پرستان شہزادی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ تو جواب میں چوٹی دیو نے اسے ساری بات بتا دی۔ اب تو شہزادی بے حد حیران ہوئی اور امرو اجار کو دیکھنے لگی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تم واقعی امرو اجار ہو اور تم عیاری سے میرا خزانہ لوٹنا چاہتے تھے؟ یہ تو اچھا ہوا کہ میں خود یہاں آ گئی۔ شہزادی نے امرو اجار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی حضور، بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ کے خزانے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھوں؟ میرا نام امرو اجار بھی نہیں ہے، وہ تو میں نے صرف روب ڈالنے کے لیے ان دیووں کو یہ نام بتایا تھا، ویسے میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میرا نام شمسو جوہری ہے۔ امرو اجار نے جھک کر باقاعدہ شاہی آداب بجا لاتے ہوئے کہا، شمسو جوہری؟ لیکن ہم نے تو کسی جوہری کا یہ نام نہیں سنا۔ پرستان شہزادی نے منہ بناتے ہوئے کہا، حضور نے نہ سنا ہوگا، لیکن بادشاہ پرستان میرے نام سے واقف ہیں، وہ اپنے خزانے کے ہیرے مجھ سے ٹھیک کرواتے رہتے ہیں، آپ کو یقین نہ آئے تو بے شک اپنے والد سے دریافت کر لیجئے۔ امرو اجار نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اچھا چلو میں نے مان لیا تم جوہری ہوگے، لیکن ہیرے کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ وہ خراب کیسے ہوتے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ ہیرے بھی خراب ہو جاتے ہیں، شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی حضور، جب ہیرے ایک جگہ بند طویل عرصے تک پڑے رہیں تو ان کے اندر ایک مخصوص جالی سی پیدا ہو جاتی ہے جو صرف بڑے بڑے جوہری ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس جالی کی وجہ سے وہ ہیرا بالکل قیمتی نہیں رہتا بلکہ عام پتھر جیسا بن جاتا ہے۔ میں دنیا کا سب سے بڑا جوہری ہوں، میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ میں اس جالی کو ختم کر کے اس ہیرے کو دوبارہ قیمتی بنا سکتا ہوں۔ امرو اجار نے فوراً ہی اسے ایک نئی کہانی گھڑ کر سناتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ہیرے تو ہیرے ہوتے ہیں، نہ وہ خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان میں جالی پڑتی ہے۔ ارے پھر تو میرے ہیروں میں بھی جالی پڑ جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، انہیں تو سینکڑوں سال ہو گئے ہیں، پرستان شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے دکھا دیں، میں دیکھتے ہی بتا دوں گا، امرو اجار نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں خزانے میں لے جاتی ہوں، تم نے مجھے فکر میں ڈال دیا ہے۔ پرستان شہزادی واقعی بھولی بھالی تھی جو اتنی آسانی سے امرو اجار کی عیاری میں پھنس گئی تھی۔ شہزادی حضور، یہ آدم زاد جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا، باگڑ دیو نے کہا۔ تم خاموش رہو، تم صرف دیو ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ہیرے کیا ہوتے ہیں؟ امرو اجار نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، سنو آدم زاد، اگر تم میرے ساتھ عیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اب بھی وقت ہے، مجھے سچ سچ بتا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گی، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، میری کیا جرت کہ آپ سے عیاری کروں، اور پھر میں تو جوہری ہوں، میرا عیاری سے کیا تعلق؟ امرو اجار نے فوراً ہی معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، لیکن تم نے امرو اجار کی طرح زنبیل تو اٹھائی ہوئی ہے۔ اب شاید شہزادی کو بھی شک پڑ گیا تھا۔ آپ اس تھیلے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو میرا جوہری کے سامان والا تھیلا ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیے، خود دیکھ لیجئے، امرو اجار نے فوراً کہا، اور اس کے ساتھ ہی
اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر جوہریوں والا مخصوص سامان نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ اکثر جگہوں پر جوہری بن جایا کرتا تھا، اس لیے اس نے جوہریوں والا مخصوص سامان پہلے سے زنبیل میں رکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس نے سامان نکال کر باہر رکھ دیا اور پھر زنبیل پرستان شہزادی کی طرف بڑھا دی۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، یہ خالی ہے، امرو اجار نے کہا۔ پرستان شہزادی نے زنبیل لے کر دیکھی۔ ظاہر ہے اسے تو یہ خالی ہی نظر آنی تھی، چنانچہ اسے خالی دیکھ کر شہزادی کی پوری تسلی ہو گئی۔ اس نے مطمئن ہو کر زنبیل واپس کر دی اور امرو اجار نے مسکراتے ہوئے سامان واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب میری تسلی ہو گئی ہے، آؤ میرے ساتھ، پرستان شہزادی نے کہا، اور پھر وہ امرو اجار کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی غار میں داخل ہوئی۔ غار آگے جا کر ایک بڑے سے دروازے پر ختم ہو گئی تھی۔ چوٹی دیو، دروازہ کھولو، شہزادی نے چوٹی دیو سے کہا، اور چوٹی دیو نے جلدی سے آگے بڑھ کر مخصوص منتر پڑھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی امرو اجار کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس ہال کمرے میں فرش سے لے کر چھت تک انتہائی قیمتی ہیرے بھرے ہوئے تھے۔ یہ اتنا بڑا خزانہ تھا کہ امرو اجار نے آج تک پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن شہزادی اور وہ چاروں دیو بھی اس کے سر پر موجود تھے، اور امرو اجار کو معلوم تھا کہ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ یہ خزانہ دیکھنے آیا ہے، یہ دیو ایک لمحے میں اس کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ اس لیے اس نے خزانہ دیکھتے ہی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ شہزادی صاحبہ، بڑا غضب ہو گیا، یہ تو سارے ہیرے ہی خراب ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی اتنے خراب نہیں ہوئے کہ ٹھیک نہ ہو سکیں۔ ابھی وقت ہے، انہیں ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا میں صرف میں، شمسو جوہری ہی انہیں ٹھیک کر سکتا ہے۔ امرو اجار نے فوراً کہا، تو پھر کرو ٹھیک، شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن شہزادی صاحبہ، مجھے اپنی محنت کا انعام کیا ملے گا؟ مجھے تو انہیں ٹھیک کرنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ امرو اجار نے کہا، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، تم انہیں ٹھیک کر دو۔ شہزادی نے امرو اجار کی توقع کے عین مطابق جواب دیا، نہیں شہزادی صاحبہ، پہلے آپ حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کریں کہ آپ مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ امرو اجار نے کہا، اور شہزادی چونکہ اپنے خزانے کی وجہ سے بے حد پریشان ہو رہی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی حضرت سلیمان کی قسم کھا کر وعدہ کر لیا۔ اب تو امرو اجار دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا، کیونکہ شہزادی پوری طرح اس کی عیاری میں پھنس گئی تھی۔ تو شہزادی صاحبہ، آپ مجھے یہ سارا خزانہ انعام میں دے دیں، ایک ہیرا البتہ میں چھوڑ دوں گا آپ کے پاس نشانی کے لیے، امرو اجار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی کے ساتھ دیو بھی حیرت سے اچھل پڑے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شہزادی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، آپ نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی ہے، اور اگر آپ نے قسم توڑی تو آپ فوراً مر جائیں گی، یہ سوچ لیں۔ امرو اجار نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تمہیں ابھی مار ڈالتے ہیں، تم واقعی عیار آدمی ہو۔ سارے دیوؤں نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، ہا ہا، میں واقعی امرو اجار ہوں، دنیا کا سب سے بڑا عیار۔ دیکھو میں نے کس طرح عیاری سے پرستان شہزادی کو قسم دے کر پابند کر لیا ہے، اور اب تم دیو بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اگر تم نے بھی اس قسم کی خلاف ورزی کی تو تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ امرو اجار نے کہے لگاتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے واقعی عیاری سے مجھے پھنسا لیا ہے، اور میں مجبور ہوں کہ تمہیں منہ مانگا انعام دوں، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ سارا خزانہ، کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا کہ تم امرو اجار ہو، تو میں تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیتی، پرستان شہزادی نے کہا، اور پھر وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دیو بھی دانت پیستے ہوئے اور امرو اجار کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر چلے گئے، اور امرو اجار کہے لگاتا ہوا جلدی سے ہیروں کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنی زنبیل میں ڈالنے میں مصروف ہو گیا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اس نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں رکھ لیا، ایک بھی ہیرا نہ چھوڑا، اور پھر خوشی سے اچھلتا ہوا جیسے ہی وہ باہر نکلا، شہزادی اس کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم بڑے عیار بنے پھرتے تھے، اب دیکھو تم پھنس گئے۔ اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے تم نے کہا تھا کہ میں ایک ہیرا دے دوں گا، لیکن تم سب ہیرے اٹھا لائے۔ اس طرح تم نے لالچ کیا اور میری قسم بھی پوری ہو گئی، اور میرا خزانہ بھی بچ گیا، شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا۔ امرو اجار نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو واقعی سارے ہیرے غائب تھے۔ ہا ہا ہا، اگر تم لالچ نہ کرتے تو واقعی سارا خزانہ لے جاتے،
سچ کہتے ہیں کہ لالچ برا ہوتا ہے. تم نے جیسے ہی آخری ہیرا اٹھا کر زنبیل میں ڈالا سارا خزانہ واپس چلا گیا. اور سنو اب بہتری اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ ورنہ یہ دیو تمہیں کھا جائیں گے. ویسے آؤ میں تمہیں دکھاؤں. شہزادی نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے لے کر دوبارہ جب اس کمرے میں پہنچی تو واقعی تمام ہیرے واپس پہنچ چکے تھے. اب تو امرو یار واقعی بڑا پریشان ہو گیا. لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی لالچی طبیعت نے اسے واقعی شکست دلا دی تھی اور پرستان شہزادی کا خزانہ بچ گیا تھا. چنانچہ وہ منہ لٹکائے واپس چل پڑا. اس کے پیچھے سارے دیو اور شہزادی مسلسل کہے لگا رہے تھے اور امرو یار اپنے لالچ پر خود کو گالیاں دیتا جا رہا تھا کہ کاش وہ ایک ہیرا چھوڑ دیتا تو اتنا بڑا خزانہ اسے مل جاتا. لیکن اب بھی اس کا یار ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ چلو سارا خزانہ نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اسے مل جائے. اور پھر ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی. شہزادی صاحبہ آپ نے اپنی قسم تو پوری نہیں کی. مجھے انعام تو دیا نہیں. جب تک آپ انعام نہ دیں گی قسم پوری نہ ہوگی. آپ کا سارا خزانہ تو آپ کے پاس واپس پہنچ چکا ہے. میرا انعام؟ امرو یار نے فوراً ہی چہکتی ہوئی آواز میں کہا. اوہ تمہاری بات درست ہے. مجھے واقعی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری قسم پوری نہیں ہوئی. لیکن تم نے جو انعام مانگا تھا وہ تو تمہیں مل گیا تھا. شہزادی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا. میں نے جو منہ سے مانگا تھا وہ ملا تھا. انعام تو نہیں ملا اور قسم میں انعام بھی شامل تھا. امرو یار نے فوراً ہی چالاکی سے کہا. اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں انعام دیتے ہیں. شہزادی نے کہا اور پھر اس نے دیوؤں کو حکم دیا کہ اسے ایک ہیرا انعام میں دے دیا جائے. شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا. صرف ایک؟ اتنی بڑی شہزادی اور اتنا چھوٹا انعام؟ امرو یار نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا. یہی ایک ہیرا غنیمت سمجھو ورنہ تم نے جس طرح میرے ساتھ عیاری کی ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دیوؤں کو حکم دوں کہ وہ تمہاری ہڈیاں تک چبا جائیں. شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا. اوہ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ ٹھیک ہے چلو ایک ہی صحیح کچھ اور نہ صحیح. میں خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا باقی پھر دیکھا جائے گا. امرو یار نے جلدی سے کہا اور پھر شہزادی کے حکم پر امرو یار کو ایک ہیرا دے دیا گیا اور امرو یار واپس چل پڑا. لیکن وہ بھی دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ واپس آ کر یہ خزانہ ضرور حاصل کرے گا. ظاہر ہے اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر وہ اسے حاصل کیے بغیر چین سے کیسے رہ سکتا تھا. لیکن اب مجبوری تھی اس لیے وہ خزانہ حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچتا ہوا واپس لوٹ رہا تھا. ختم شد.